میں سلمان اکرم راجہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 8 فروری کا دن میری زندگی میں ایک یادگار دن کی حیثیت سے ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ میں نے اس دن لاہور کے حلقہ 128 NA-128 سے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ میں پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، تاہم مجھے آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ میں ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ تک گیا، ہماری سنوائی نہ ہوئی اور ایک غیر قانونی فیصلے کے تحت ہمیں آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک فیصلے کے تحت، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہم سے ہمارا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ تو صورت یہ تھی، پچھلے سال 8 فروری 2024 کو حلقہ NA-128 میں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ میں میدان میں تھا۔ اسی حلقے میں 5 امیدوار ایسے تھے جو صوبائی حلقوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ لہٰذا ہمارے حلقے میں NA-128 میں الیکشن سمبلز کی بھرمار تھی۔ میرا الیکشن سمبل ریکٹ یا چھکا تھا، کسی اور کا سمبل برش تھا، کسی اور کا سمبل حرف کے تھا اور اس طرح۔ اور اس الیکشن میں جب ہم گئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہماری جو عوام ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد ظاہر ہے کہ ناخواندہ ہے، وہ شاید دشواری محسوس کریں یہ جاننے میں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، امیدوار کون ہے۔ لیکن جب یہ الیکشن ہوا 8 فروری کو اور ہم پولنگ سٹیشنز پر گئے، میرے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے، تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد والہانہ انداز میں باہر نکلی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر، جو ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر الیکشن سمبل جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، اپنے چہروں پر الیکشن سمبل بنائے ہوئے تھے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں اس دن ووٹ پڑا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا، عمران خان کو ووٹ پڑا۔ اور ہم سارا دن یہ سوچتے رہے کہ آج پاکستان میں یہ جمہوریت کی فتح کا دن ہے۔ جب رزلٹ شام کو آنا شروع ہوئے، میں اپنے حلقے کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا۔ 20 رزلٹ آئے حلقے کے تمام علاقوں سے، ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم جیتے ہوئے تھے۔ اور یہ رزلٹ آتے رہے جب اچانک یہ ہوا کہ ایک حملہ کیا گیا ریٹرننگ افسر کے دفتر پہ۔ اور یہ حملہ بالکل اب ظاہر ہے ہمیں کہ خود ساختہ نوعیت کا حملہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر سے ہم سب کو نکال دیا جائے۔ وہاں صرف میں امیدوار کے طور پہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیں غریبانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ جن پولیس والوں نے یہ کیا، ان کے نام، ان کی شکلیں میں پوری عمر نہیں بھولوں گا۔ آج ان کو اعلیٰ عہدے دے دیے گئے ہیں، لیکن وقت بدلے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پاس جو پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹ رزلٹ لے کر آئے، ان کے مطابق مجھے 1,60,000 ووٹ اس حلقے سے ملے تھے، NA-128 لاہور۔ اور ہر پولنگ سٹیشن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور یہ صورتحال بالکل واضح تھی۔ دوسری جانب کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ، جو وہ لگاتے تھے اپنے تمبو اور کرسیاں، وہ ویران تھے۔ اگلے دن جب رزلٹ آتا ہے، اس دن رات جب مجھے نکالا گیا، ہم فوراً بھاگے۔ صبح ہم ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا کہ رات یہ ہوا ہے، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے تمام پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آتے ہیں ان کو مرتب کرتے وقت امیدوار کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں نکال دیا گیا ہے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، اور ہمیں یہ شبہ ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں رزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا ریٹرننگ افسر کو کہ پیش ہو فوراً اسی دن 3 بجے 9 فروری کو۔ ریٹرننگ افسر نہیں آیا، حکم عدولی کی ہائی کورٹ کے حکم کی، اور ایک رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا 1 بجے، جس میں میرا ووٹ تو 1,60,000 ہی رکھا گیا، لیکن دوسرا ووٹ جو مد مقابل تھا اس کا ووٹ بڑھا کر 1,73,000 کر دیا گیا، جو لاہور شہر میں سب سے بڑا ووٹ بن گیا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ میرے حلقے کے جو 436 پولنگ سٹیشن ہیں، ان کا رزلٹ جو الیکشن کمیشن نے اس تمام تبدیلی کے بعد شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ، اس کو اگر پڑھیں تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ میرے حلقے کے 436 میں سے 300 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی
दोनों में जो इलेक्शन का टर्न आउट है, यानी कि किस तादाद से वोटर बाहर निकले, क्या तनासुब है, क्या फीसद है, वो तकरीबन 40% है, कहीं 38 है, कहीं 40 है। तो ये तो हाल है 300 पोलिंग स्टेशंस का हल्का NA 128 में। लेकिन 130 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली में जो टर्न आउट है वो 90% के लगभग है, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे सूबाई असेंबली का टर्न आउट 40% ही है। ये एक मज़ाक़ खेज सूरत हाल हमारे सामने आई और बिल्कुल वाज़ेह था कि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट के साथ क्या किया गया। उन 130 पोलिंग स्टेशंस पे जो रिजल्ट में ये तफावत आया कि कौमी असेंबली में 90% लोगों ने जाके वोट डाल दिया, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे सूबाई असेंबली के लिए जो वोट पड़ा वो 40% है। ये तमाम मामला लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। अगले दिन अपने तमाम फॉर्म 45 जो हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो हमें मिला था, वो हमने 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिया। उनके रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन गया हमारी जो पिटिशन थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मजाक उड़ाया हमारा। इलेक्शन कमीशन ने जो रवैया अपनाया वो एक मेरी नजर में इंतहाई अफसोसनाक रवैया है और हमें एहसास हो गया कि यहाँ कोई इरादा नहीं है सुनवाई देने का, मामलात को देखने का। हम फिर हाई कोर्टों में गए और हम जो कर सकते थे हमने वो किया। इसी दौरान जो मुद्दत थी इलेक्शन पिटिशन फाइल करने की वो गुजर रही थी, लिहाजा हमने इलेक्शन अपील फाइल की इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। जब हमने इलेक्शन लड़ा तो कानून ये था कि इलेक्शन अपीलें हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे, लेकिन जो असेंबली इस तमाम अमल के नतीजे में